السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد نصب العین عطاری ہے۔ میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ باپا جان، آنے والی شب میں حضور حافظ ملت کا عرس مبارک ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حافظ ملت کیوں کہتے ہیں، اور ان کی کچھ سیرت مبارکہ بھی بیان فرمائیے، اور ان کی کوئی کرامت بھی ارشاد فرمائیے۔ باپا جان، ان کو سنتوں سے کیسی محبت تھی، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف دیا ہوا ہے، اور جامعۃ الاشرفیہ کے بانیوں میں مطلب ہے کہ آپ کا نام ہے، آپ ان کے بانی تھے۔ استاذ العلماء جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ 29 شوال المکرم 1352 سن ہجری بمطابق 14 جنوری 1934 میں اپنے استاذ مکرم صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حکم پر تکمیل درسیات کے بعد مبارک پور تشریف لائے، اور وہاں آپ نے اس وقت مدرسہ مصباح العلوم قائم تھا۔ آپ کی انتھک کوششوں کی باعث اللہ عز و جل نے اسی چھوٹے سے مدرسے میں برکت عنایت فرمائی، اور بالآخر یہ مدرسہ ایک قداور پھلدار درخت کی حیثیت اختیار کر گیا اور جامعہ اشرفیہ کے نام سے متعارف ہوا۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے حضرات اس کے قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلاتے ہیں۔ حافظ ملت سنتوں کا بہت خیال فرماتے تھے۔ ایک بار سیدھے پاؤں میں زخم ہو گیا، ایک صاحب دوا لے کر حاضر ہوئے۔ اب وہ زمانہ سردیوں کا تھا، حضرت موزہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے الٹے یعنی لیفٹ پاؤں کا موزہ اتارا۔ وہ صاحب بول پڑے، حضرت زخم تو سیدھے پاؤں میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ پہلے اتارنا سنت ہے۔ یعنی جوتا ہو، چپل ہو، موزہ ہو، جب پہننے لگے تو سیدھے پاؤں سے ابتدا سنت، پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے، جب اتارنا ہو تو پہلے الٹے پاؤں سے اتارے، یہ سنت ہے۔ تو سیدھے پاؤں میں زخم ہے، وہ موزہ الٹا اتارا، اس لیے کہ سنت ملحوظ رہے کہ پہلے الٹا موزہ اتارا پھر میں سیدھا اتاروں، اور یوں مطلب سنت قائم رہے۔ ہماری تو حالت ہی عجیب ہے، پہلے الٹے سے پہن لیں تو کیا، اتارنے میں پہلے سیدھا پاؤں چپل سے نکال دیں تو کیا، اپنا تو کوئی ڈنگ دھڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ سنتوں پر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ آپ کی کرامت کے تعلق سے عرض ہے کہ جامع مسجد مبارک شاہ بھی پہلے مختصر ہی تھی اور بوسیدہ بھی ہو گئی تھی، یہ بہت پرانی ہو گئی تھی۔ آبادی کی وسعت کے لحاظ سے مسجد کا وسیع ہونا بھی ضروری تھا۔ بہرحال پرانی مسجد شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئیں اور مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ مبارک پور کے مسلمانوں نے بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ
اس کام کے بھی رہنما اور سربراہ تھے۔ حضرت نے جامع مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندے کی فراہمی کی۔ مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا۔ غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی حمیت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ سے امداد کی۔ چھت پڑنے کے بعد حاجی محمد عمر نہایت پریشانی کے عالم میں دوڑے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور کہا، حافظ صاحب جامع مسجد کی چھت نیچے آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ حاجی صاحب یہ کہتے کہتے رو پڑے۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً اٹھے، وضو کیا اور حاجی صاحب کے گھر سے باہر نکلے اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو ہمراہ لیا۔ جامع مسجد پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لکڑی کی چند بلیاں لگا دی، انہیں لمبے بانس یا لکڑی کے تھم لگا دیے، سپورٹ جس کو بولتے ہیں نا، سپورٹ لگا دیے۔ الحمدللہ عز و جل کہ چھت نہ صرف برابر اور درست ہو گئی، بلکہ آج دیکھیے تو یہ پتہ بھی نہ لگ سکے گا کہ کس حصے کی چھت جھک رہی تھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔